من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے سوموار کو ہم نے 2 حدیثوں کا مطالعہ کیا تھا، دونوں سنن ابو داؤد میں روایت ہوئی ہیں۔ ایک کے راوی تھے ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کے راوی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پہلی حدیث پہ کا جو خلاصہ سمجھ لیں وہ یہ تھا کہ تمہاری رومیوں کے ساتھ صلح ہوگی اور اپنی پشت پر ایک دشمن سے تم جنگ کرو گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، کثیر مال غنیمت تمہیں حاصل ہوگا۔ پھر رومیوں میں سے ایک شخص اٹھ کر تم ایک جگہ پہ قیام کرو گے، ٹیلوں والی جگہ پہ قیام کرو گے، تو رومیوں میں سے ایک شخص اٹھ کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب کی فتح ہوئی ہے۔ اس پر ایک مسلمان غضبناک ہو کر اس کی صلیب توڑ دے گا اور اس پر رومی صلح توڑ دیں گے، اور تمہاری اور رومیوں کی جنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود لوگوں کو مرتبہ شہادت پر فائز فرمائیں گے، یعنی وہ سارے مارے جائیں گے۔ ایک حدیث یہ تھی۔ دوسری حدیث اگرچہ کہ ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، لیکن چونکہ اس پہ تو ہم نے تفصیلی بات کر لی تھی، اس پہ ذرا تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم نے اس پر بات، اس کا پورا فہم بھی لینا ہے، اور یعنی اس پہ مزید بات بھی کرنی ہے، ذرا کچھ تفصیل بھی لینی ہے، اور پھر دونوں کو سامنے رکھ کر ایک نقشہ بنانا ہے، یا ایک یوں سمجھیے کہ خیال باندھنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا یہ ابو داؤد میں روایت ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کننا قعودا عند رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی حضور کی، وہاں ہم بیٹھے تھے۔ فذکر الفتن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا۔ یعنی یہ دیکھیے نا، ہوتا ہے بات کسی طرف نکلتی ہے، کبھی آپ جو ہے نا کوئی فضائل کا ذکر ہو گیا، کبھی جنت کا ذکر ہو گیا، ہو سکتا ہے کبھی دوزخ کا ذکر ہو، کبھی سابقہ انبیاء کا ذکر ہو، تو اب یہاں پہ جو ہے وہ بات چلی ہے فتنوں سے متعلق۔ یہاں اتنی ہی بات ہے، لیکن کچھ اور روایات میں، اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کے ظہر تک فتنوں ہی کا ذکر کیا، اور امت میں کوئی ایسا فتنہ نہیں بپا ہوگا جس میں 250 سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہوں، لیکن اس فتنے کے اٹھانے والے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ باتیں بتا تو دیں، لیکن یہ ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر یعنی لوگوں کو کل کیا ہوگا اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ آج ہم ایسی بات کریں جی 10 سال کے بعد یہ ہوگا، تو پتہ نہیں 10 سال کے بعد میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو کوئی اتنا بندے کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو بہرحال دلچسپی ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ پھر آگے نقل نہیں ہوئی۔ یہ تو جو مرتب ہوئی ہیں حدیثیں، یہ تو کوئی 200-250 سال کے بعد ہوئی ہے نا، تو لکھی ہوئی اب لوگوں نے وہ چیزیں جو زبانی یاد کی یا زبانی یاد رکھی، تو جن کو اہم سمجھا ان کو رکھا نا، تو جن کی ان کی نظروں میں اہمیت نہیں تھی تو وہ محو ہو گئی۔ اب یہ آخرت کے بارے میں جتنی یہ ملاحم کی حدیثیں ہیں نا، یہ بھی تمام حدیثوں کی کتابوں میں آخری میں جا کے آتی ہیں، کتاب الفتن یا کتاب الملاحم سب سے آخر میں، اور عام طور پہ مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی کہ یہ خود ہی پڑھ لینا۔ تو یعنی یہ لوگوں کی نظروں میں اتنی اہمیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ساری خبریں ہم تک نہیں پہنچی، نہیں تو، اور اللہ کی حکمت تھی کہ نہ پہنچے، نہیں تو پھر پتہ ہوتا، نام کا باپ کا بھی پتہ ہوتا، تو پھر وہ فتنہ اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا، تو حضور نے ان کا بہت زیادہ ذکر کیا، یعنی تھوڑا سا ذکر بہت تفصیل سے بتایا، یہ فتنہ وہ شاید وہی واقعہ ہو وہ جو دوسری حدیث کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حتیٰ ذکر، اب یہ آ گیا بالکل، یعنی دیکھیں حضور کے دور سے لے کر یہ جس فتنے کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں صلح ہوگی رومیوں کے ساتھ، یہ تو تقریباً یوں سمجھیے کوئی 1200 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ اس درمیان کتنے فتنے ہوئے جن کا ذکر کیا ہوگا، تو پھر آخر میں جا کے اس فتنے کا ذکر کیا۔ حتیٰ ذکر فتنۃ الاخلاص، یہاں تک کہ حضور نے اخلاص کے فتنے کا ذکر کیا۔
اب یہ ایک اجنبی لفظ وہاں معلوم ہوا یا یہ کہ اس کا مفہوم پوچھا گیا. فقال قائل، تو کہا ایک کہنے والے نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما فتنۃ الاخلاص، یہ اخلاص کا فتنہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قال، حضور نے فرمایا، ہی حرب و حرب، یہ حرب بھاگنا، فرار، دوڑنا، یعنی جیسے آپ کے پیچھے کوئی لگا ہو آپ دوڑ رہے ہیں، یہ حرب ہے. تو اور حرب جنگ، یہ جنگ ہے اور بھاگنا ہے. اگر یہ وہ جو ہم نے پہلے حدیثیں پڑھی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں کہ آگ ہوگی، وہ لوگوں کو ساتھ صبح کرے گی جہاں لوگ صبح کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ شام کرے گی جہاں پہ وہ شام کریں گے. تو ہم نے اس وقت آگ کو ڈیفائن کیا تھا کہ اس سے مراد جنگ ہے. جنگ ہجرت پہ مجبور کرتی ہے. اب شام میں جو آپس میں جو جنگ و جدال ہوا ہے تو لوگ شام سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے یا نہیں؟ عراق پہنچے، بلکہ ترکی پہنچے، یورپ پہنچ گئے. تو ابھی افغانستان سے لوگ نکلے، تو جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں سے لوگ نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں گویا آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جنگ اور بھاگنا. تو یہ جو فتنہ اخلاص ہوگا یہ حرب ہوگی اور اس کے ساتھ حرب ہوگی، یعنی جنگ اور بھاگنا. آپ اسے اگر معمول کرنا چاہیں، وہ جو تناظر ہم نے بنایا تھا پورا، اس میں اگر اسے معمول کرنا چاہیں تو اسے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم پر معمول کر لیجیے. اصل میں یہ والا سارا جو بھی سیناریو ہم نے بنایا ہے وہ بنتا ہے 1908 کے بعد. 1908 کے بعد 1915 میں جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو رہی ہے، پھر 1938-39 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. تو یہ وہ دور ہے کہ جس کو ہم یعنی ایک جنگ کا دور کہیں، اور اس میں شفلنگ ہوئی ہے. کہاں وہ سلطنت عثمانیہ کدھر گئی؟ ریزہ ہو گئی، لیراں ہو گئی، تو وہ بالکل اس کے بخیے ادھڑ گئے. تو یہ، اور جب یعنی اب انڈیا پاکستان جب بر صغیر ٹوٹا ہے اور دو ملک بنے ہیں تو ہجرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس میں پھر کتنی قتل و غارت گری ہوئی. تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ جو پہلی جنگ عظیم سے جس عمل کا آغاز ہوا تو جا کے جب دنیا دوبارہ سیٹل ہوئی ہے تو یہ تو 1945 میں جا کے نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے، یعنی ایک نیا نظام آیا اقوام متحدہ کے تحت کہ اب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف ایگریشن نہیں کر سکتا. یعنی یہ اب آپ نے ضابطہ بنا لیا کہ کوئی جارحانہ جو ہے نا وہ جدال کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. اب آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے تو اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ آپ کسی پر حملہ کریں گے، آپ نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ کسی نے آپ پر حملہ کیا تو آپ دفاع کریں گے. ابھی جو امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر اور عراق کے اوپر، اس پورے کو اس نے نام کیا دیا تھا؟ حملے کا نام نہیں دیا، پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن. یعنی ہمیں حملے کا خطرہ ہے، اس حملے کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا افینس از دا بیسٹ ڈیفینس، تو وہ ہم افینسو لے رہے ہیں لیکن اس لیے لے رہے ہیں کہ اپنے دفاع میں لے رہے ہیں، ہماری اگریشن ہمارا ارادہ نہیں ہے. یہ وہ اقوام متحدہ کی ضرورت کے تحت تھا. تو یہ جو نیا انتظام ہوا ہے، اس سے پہلے جو دور تھا جنگ و جدال کا جس میں دو عظیم جنگیں بپا ہوئیں، آپ اس کو اس پر اگر رکھ لیں تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کوئی نہ رکھنا چاہے تو بے شک نہ رکھے. قال ہی حرب و حرب ثم فتنۃ السراء، پھر اس کے بعد فتنہ سراء ہوگا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ذراء کے مقابلے میں سراء، یہ قرآن مجید میں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، ضرر میں، تکلیف میں، اور سراء خوشی میں بھی، یعنی جب خوشحالی ہے، کشادگی ہے، خوب کچھ ہے. تو پہلے مسلمان، خاص طور پہ عرب مسلمان جن سے خطاب ہو رہا ہے، یہ غریب لوگ تھے اور ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اور وہ جو میں نے کہا تھا 1908 سے جس عمل کا آغاز ہوا، جنگ تو بعد میں شروع ہوئی نا، عمل کا آغاز پہلے ہو گیا. کیوں؟ وہ پہلے حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ فرات خالی ہوگا تو وہاں سے نکلے گا سونے کا پہاڑ. اور ہم نے اس کی جو ہے توجیہ کی تھی کہ سونے کے پہاڑ سے مراد ہے تیل. تو تیل کا پہلا کنواں جو عراق میں لگا وہ 1908 میں لگا. تو یہ سارا جنگ و جدال اصل میں، یا نیو ورلڈ، اس وقت جو نیا آرڈر آ رہا ہے، نیا انتظام آ رہا ہے، یہ عربوں کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے. یہ اس لیے بن رہا ہے کہ وہ تیل کی دولت پر ہم نے قبضہ کرنا ہے. تو جنگ و جدال سارا اس تیل کے لیے ہو رہا ہے. یہ تو ہم پہلے ہی معین کر چکے ہیں کہ تیل کے نکلنے سے اس فتنے کا آغاز ہوا. اچھا، اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا، اس کا ایک ضمنی فائدہ،
وہ جیسے ہوتا ہے نا بائی پروڈکٹ، وہ یہ ہے کہ عربوں میں خوشحالی آ گئی۔ اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رائلٹی تو ان کو بھی دینی تھی نا، اصل تو کریم لے گئے نصارہ، رومی کہنا چاہیے، کریم تو وہ لے گئے، لیکن یہ کہ کچھ جو چھاچھ بچی تھی وہ جو ان کو ملی تو اس سے ان کی عیاشیاں، اب وہ عربوں کے پیسے اور ان کا مال و دولت اثر، یہ فتنہ سرا ہے۔ اچھا یہ اگلے جن فتنوں کا ذکر ہے یہ سائملٹینیسلی ہیں، بیک وقت ہیں، ترتیب میں اوپر نیچے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ہی وقت میں تین باتیں آپ نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس صلح کے نتیجے میں، اس جنگ و جدال والے فتنے کے نتیجے میں جو صلح ہوئی ہے، جس کا اوپر پہلی حدیث میں ہم ذکر پڑھ چکے ہیں کہ تمہاری رومیوں سے صلح ہوگی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ صلح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر یہ کبھی بھی صلح کی کیفیت نصارہ کے ساتھ نہیں رہی ہے، لڑائیاں رہی ہیں، صلیبی جنگیں رہی ہیں۔ یہ صلح آ کے رومیوں کے ساتھ پھر یہ یعنی جو ہوئی تھی شریف مکہ کی، اور اس کے بعد آل سعود کی۔ اب اس صلح کے نتیجے میں پھر تیل وافر نکلا، اور اس تیل کے نکلنے کے نتیجے میں تین فتنے پیدا ہوئے، تین فتنے، اور رومیوں کے ساتھ صلح اور دولت کی جو ہے وہ زیادتی۔ پہلا فتنہ اس سے کشادگی آ گئی، بے فکر حال مست ہو گیا بندہ، مال مست ہو گیا، اب اسے اللہ کی یاد اتنی نہیں آتی۔ یہ بڑی کامن سی بات ہے، ہر آدمی پر یہ بیت سکتی ہے۔ آپ کو جو ہی مشکل آئے گی تو اللہ یاد آئے گا، سہولت میں کم یاد آتا ہے اور بہت تھوڑے لوگوں کو یاد آتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ سر میں درد ہی لگ جائے تو اللہ یاد آ جائے گا کہ اللہ آرام دے دے، داڑھ میں درد ہو تو اللہ آرام، اور اسی طرح مال میں تنگی ہو جائے تو یا اللہ دن برے آ گئے، کچھ کوئی سبب پیدا کر دے، بے عزتی سے بچا لے۔ تو جب تک خوشحالی ہوتی ہے تو آدمی ذرا غافل رہتا ہے، لیکن جو ہی تکلیف آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، اللہ فوراً یاد آتا ہے۔ تو گویا خوشحالی کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ایک واقعہ بھی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک مسئلہ تھا جس پر بادشاہ کا ان کا اختلاف ہو گیا، مسئلہ خلق قرآن، جو وہ بادشاہ لوگ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے، مخلوق نہیں ہوتی۔ تو اس پہ وہ اس کا سیاسی ایک نتیجہ نکلتا تھا، وہ اس وقت ہم وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ تو اس پر ان کو مارا گیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ اتنا مارا گیا کہ ہاتھی کو اتنی مار پڑتی تو بھی بلبلا اٹھتا، لیکن حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوئی وہ آہ بھی نہیں کی۔ اس کے بعد بادشاہ بدل گئے، وہ تبدیلی آ گئی۔ جب تبدیلی والے آئے، نیا بادشاہ آیا، تو اس نے اب دوسرے طریقے سے رام کرنے کی کوشش کی، اور اس نے پہلے تو رہا کیا، پھر یہ کہ اس کے بعد 2 تھیلیاں بھری ہوئی اشرفیوں کی بھیجیں، اور جب انہیں پتہ چلا یہ ہے تو ایک چیخ ماری ہے کہ اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مار پڑنے والی آزمائش وہ اللہ کے قریب کرنے والی آزمائش ہے، یہ جو دولت والی آزمائش ہے یہ اللہ سے دور کرنے والی آزمائش ہے۔ لہٰذا ایک فتنہ تو یہ آیا، خوشحالی آ گئی۔ اچھا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے تنگ دستی کا ڈر نہیں ہے جتنا اس کے خوشحالی کی وجہ سے اللہ سے دور ہونے کا ڈر ہے، تو یہ خوشحالی آ گئی۔ اور یہ سارا پیدا ہوا دخنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ وہ جو شریف حسین والی مکہ تھا، جو اپنے آپ کو آل حسین میں سے کہتا تھا، تو حضور کے گویا یعنی کہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یس وہ اہل بیت میں سے ہے، لیکن یزعم انہ منی، یہ اس کا زعم ہے کہ وہ میری امت میں سے ہے، یا اس کا میرے ساتھ کوئی نسبت ہے، نسلی نسبت ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ وَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِيَ الْمُتَّقُونَ، میرے اولیاء، میرے دوست، میرے ولی، مجھ سے نسبت رکھنے والے پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ پرہیزگار نہیں ہے تو میری اس سے کوئی نسبت نہیں۔ تو بے شک نسلی تعلق ہے، لیکن چونکہ پرہیزگار نہیں ہے لہذا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا زعم ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ایک اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، فَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے ہٹ کر رغبت رکھتا ہو، فیشنوں کی طرف، رواجوں کی طرف، روایتوں کی طرف، رسموں کی طرف، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ثُمَّ يَسْتَلِخُ النَّاسُ رَجُلٍ قَوَارَكٍ عَلَى ذِلْءٍ،
پھر وہ اس کے بعد ایک ایسے شخص کے تحت آ جائیں گے جو گویا ان کی پسلیوں پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا، ان کو دبا لے گا، جبر کا دور آ جائے گا۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہ عبدالعزیز بن سعود جو ہے، یہ گویا جو آل سعود کا جو دور آیا ہے، یہ گویا وہ دور ہے جو بالجبر ہے، یہ مسلمانوں کی مرضی سے نہیں آیا، یہ چڑھ گئے اس عرب کے اوپر اور یہ پورا علاقہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مقامات مقدسہ ان کے، وہ خود ہی زبردستی کے خادم حرمین شریفین بن گئے ہیں، خادم، لیکن وہ خادم کے زبردستی کا خادم۔ وہ کہتے ہیں کسی گھر میں کوئی بندہ جاتا تھا، محلے والوں نے پکڑ لیا کہ خبیث تم ادھر کیوں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ سارا گھر ہم نے بنایا ہے، اس کا چھت ہم نے ڈالا ہے، یہ سارا کام پیسہ ہمارا لگا ہے، تم پیسہ دے دو ہم نہیں آیا کرے گا۔ تو اب وہ بالجبر گھس گیا نا اس کے گھر میں، بھائی اس لیے کہ پیسہ ہم نے لگایا۔ تو اسی طرح وہ ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پر چڑھ گئے کہ بھائی یہ اب ہمارا ہے، ہم زبردستی کے خادم ہیں، خادم حرمین شریفین بالجبر۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا ثم فتنۃ الدہیما، پھر ایک فتنہ ہوگا دہیما۔ اچھا، میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے کہیں بھول نہ جاؤں، پھر کنیکٹ کر دوں۔ یہ دیکھیے السرا اور وہ جو زبردستی چڑھ گیا اور دہیما، یہ تینوں فتنے اکٹھے شروع ہوئے۔ معاہدہ پہلا، اس پہلے معاہدے کے بعد تو جنگ و جدال ہی رہا ہے نا، وہ جو شریف حسین نے کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی ایک دم تو امن ہو نہیں گیا، کیونکہ اس کے بعد آل سعود کی بھی لڑائیاں ہیں، پھر یہ بیچ میں وہ وہابی تحریک بھی چلی ہے، کافی کشت و خون ہوا ہے، وہ لڑائیاں چلتی رہی ہیں۔ جب یہ آل سعود آ کے چھا گئے ہیں، آ کے بیٹھ گئے اوپر، جیسے کہا نا پسلیوں پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اب کیسے ہلوگے، اب امن ہو گیا۔ تو اس امن کے نتیجے میں السرا فتنہ وہ خوشحالی کا بھی آیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دہیما بھی آیا۔ اب میں چاہتا ہوں دہیما کی آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کیا فتنہ ہے۔ لغت میں جو اس کا معنی ملتا ہے، کیونکہ یہاں اس کی تشریح نہیں، صرف یہ بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ لا تدعوا احدا من هذه الامه۔ اب یہ دیکھیے اس سے پہلے جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ عرب کی ہو رہی ہیں، اب پوری امت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ فتنہ نہیں چھوڑے گا کسی ایک کو بھی اس امت میں سے، الا لطمتہ لطمتن، مگر یہ کہ اس کو کوئی نہ کوئی تھپیڑا ضرور مارے، یعنی کوئی نہ کوئی اثر اس کے اوپر اس فتنے کا ضرور آئے گا۔ اس خوشحالی والا فتنہ اور اس کے بعد جو وہ تو ایک بات ہو گئی، یہ جو دہیما ہے یہ اس کا اثر ہر ایک پر پڑے گا۔ اب یہ ہے کیا؟ اس کی جو لغت ہے یا جو اس کے لغوی معنی ہیں، اس میں ایک چیز لکھیے خرابیاں۔ ویسے خراب بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب بربادیاں بھی ساتھ شامل کر لیں، کسی شے کو بالکل تہ و بالا کر دیں، خراب کر دینا۔ آتا ہے حدیث میں وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، کوئی شے خالی ہو گئی، بالکل ہدایت سے خالی، وہ خراب من الہدا۔ اور یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے ہاتھوں کو برباد کر رہے ہیں، اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی اور اپنے گھروں کو اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی اور خود اپنے ہاتھوں سے بھی۔ تو یہ ہیں جو خرابیاں۔ اچھا، اسی میں بربادیاں بھی شامل کر لیں، تباہیاں بھی شامل کر لیں، اور اس میں ایک اور لفظ شامل کیا گیا، وہ ہے گستاخیاں۔ یہ بس ابھی ذہن میں رکھیں، اس کی طرف ہم آئیں گے۔ اور مصائب اور آلام۔ اچھا، ادھر خوشحالی، ساتھ مصائب و آلام جڑتے تو نہیں نا خوشحالی کے ساتھ، تو خوشحالی ہے انفرادی، بندے خوشحال ہیں، امت کے اعتبار سے خرابی، امت کے اعتبار سے بربادی۔ یہ آپ کے 58 ملک بن گئے تو اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی؟ آپ رو رہے ہیں یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈنگڑا ہے، بھائی فرقے ہو گئے ہیں۔ اور یار یہ ڈرامہ ہے، یہ کون سے فرقے ہیں؟ یہ تو مسالک ہیں، اور ان میں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے پہ کچھ ہیں دیوانے جو ایک دوسرے کو کافر بھی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ بحیثیت جنہوں نے ان کا آغاز کیا ہے وہ اس کو وہ یعنی جو فرقے کے طور پر نہیں ہوا ان کا آغاز، ایک مسلک کے طور پر ان کا آغاز ہوا، اور ابھی بھی ان کے اہل علم انہیں مسلکی کے طور پر لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔
یہ جوہلا ہوتے ہیں جو ان کو فرقہ بنا دیتے ہیں۔ اصل فرقہ جس سے لوگوں کی نظریں ہٹی ہوئی ہیں، جس نے امت کو پھاڑ دیا ہے، وہ تو سیاسی فرقہ ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے۔ محمد الرسول اللہ ایک امت چھوڑ کے گئے، یہ 58 امتیں بن گئی۔ ایک ایسی امت چھوڑ کے گئے، فرمایا جب ایک امیر بن جائے دوسرا اٹھے اسے قتل کر دو، اور اس پر امت عمل ایسے کرتی رہی کہ حضرت حسین کو بھی نہیں چھوڑا کہ یزید بن گیا، اب آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آج اس امت میں ریکگنائزڈ 58 امیر ہیں، سربراہان مملکت۔ تو یہ یعنی یہ خرابی کس نے پیدا کی؟ یہ بربادی کس ہاتھوں سے آئی؟ اس نئے انتظام کے تحت آئی نا، یہ اس صلح کے نتیجے میں آئی جو رومیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اچھا، اسی میں گستاخیاں، آپ اگر یہ کہیں نا ہمارا دور ہے ہی ایک گستاخانہ دور، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں مطلب یعنی آج ایک بچہ باپ کے سامنے جس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، آج سے 50 سال پہلے محلے کے کسی بزرگ کے سامنے اس طرح کا انداز نہیں اختیار کر سکتا۔ مطلب ہمارے بچپن تک بھی اتنی بات تھی کہ آپ ننگے سر بڑوں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اب ذرا دیکھیں نا بگاڑ کتنا آ گیا ہے، اور بچے ہی نہیں بگڑے ہیں، بڑے بھی بگڑے ہیں۔ اسی میں پھر دینی زعما، یعنی نے بڑے بڑے لوگوں سے بات سنی ہے۔ اب مطلب تھوڑا سا اگر فرض کریں کوئی اختلافی مسئلہ آ گیا، جی 20 تراویحوں کا مسئلہ ہے یا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، اس میں حوالہ دے دیں حضرت عمر کا، تو کوئی جو ہے وہ دریدہ دہن جذبات میں کہہ دیں کون عمر؟ بھئی کون عمر؟ سمجھ آئی بات کی؟ اب یہ انداز اپنے اندر کیا اس کے جو باطن کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہمارے وہ بڑے مہذب آدمی ہیں، ویسے ان کو سمجھا بھی جاتا ہے کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مروت کا پیکر ہیں، اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، جاوید احمد گامدی صاحب۔ تو ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خروج کیا، کیونکہ وہ خروج کے مخالف تھے، تو ہم نے کہا حضرت حسین، کہتے کون حسین؟ اور ایک عام صاحب جس نے ابھی میٹرک پاس کیا ہوگا وہ اٹھ کے تو امام ابو حنیفہ، معلوم ہوتا ہے وہ اس کی پانتی میں پیدا ہوئے تھے نا۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی مثالیں دی ہیں۔ آپ اگر بچے کو دیکھیں، باپ کے سامنے دیکھیں، آپ اسے بڑے بڑے ائمہ کے کہا اچھا یار آدمی کو جرت چاہیے، شاہ ولی اللہ مشرق، جو مجدد الف ثانی مشرق، امام ابو حنیفہ مشرق، یہ کہنے کے لیے بھی تو کوئی بھائی کوئی پولیو کوئی پوری بوتل چاہیے، 1-2 قطروں سے نہیں کہہ سکتا بندہ۔ تو یہ خرابیاں، گستاخیاں، مصائب، آلام، اور یہ آپس کا جنگ و جدال، اور کبھی جناب وہ جیسے ڈربے سے نکال کے ایک مرغی ذبح کرتا ہے اور دوسری جو ہے وہ پکڑی نہیں جاتی، خوش ہو جاتی ہیں کہ چلیں جی ہم بچ گئیں، لیکن اگلی چھری ان میں سے کسی کے سر جو گردن پہ پھر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کبھی افغانستان اور کبھی عراق اور کبھی فلانا اور کبھی فلانا، کبھی جو ہے وہ فلسطین اور کبھی کشمیر۔ ان پچھلے 1945 سے لے کے 2021 تک خون مسلم کی ارزانی رہی ہے، کہیں نہ کہیں بہتا ہی رہا ہے۔ تو مصائب اور آلام امت کی سطح پہ تو رہے ہیں، تو خرابیاں بھی ہیں، تباہیاں بھی ہیں، بربادیاں بھی ہیں، گستاخیاں بھی ہیں، آلام بھی ہیں، اور مصائب بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں۔ وہ امت کی وہ جو عزت والا معاملہ تھا، غیرت والا معاملہ تھا، وہ ختم ہو گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جیسے یہودیوں کے بارے میں آیا ہے، وہ کیفیت ان 70-75 سالوں میں مسلمانوں کی رہی ہے۔ اس سے بڑا دہیمہ کیا ہوگا پھر؟ تو یہ سائملٹینیسلی یہ فتنے چل رہے ہیں، ایک طرف جبر کی حکومت، اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی، لوگوں کو خوب کھانے پینے کو مل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی تباہی، تینوں فتنے اکٹھے چلے، اور نتیجہ رومیوں کے ساتھ صلح کا۔ ان کو جوڑیں کسے؟ رومیوں کے ساتھ جو آپ کی صلح ہوئی، یہ تینوں چیزیں اس صلح نے پیدا کی ہیں، وگرنہ نہ تیل ہوتا بھی تو ہم سے تو نہیں نکلتا نا۔ ہم تو صرف ایک طریقہ جانتے ہیں، کوئی شیپ زمین سے نکالنے کی، ڈول ڈالا اور نکالا۔ تیل اتنا گہرا ہوتا ہے وہ ڈولوں سے تو نہیں نکل سکتا نا، اس کے لیے تو ٹیکنالوجی چاہیے۔
وہ ہمارے پاس تھی نہیں، وہ آج بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ رومی آئیں گے تو نکالیں گے، تو ان کی کمپنی آئیں گی تو نکالیں گی، اور جو گن کے ہمیں دے دیں ان کی مرضی، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہم تو اس کیفیت میں تھے، لیکن جو مل گیا اس میں اتنا بھلا ہو گیا کہ ہماری خرمستیاں دنیا کے لیے تماشے بن گئیں۔ دولتیں تو اتنی آ گئی نا، ابھی نئی کمپنیاں نکلی ہیں، وہ بھی تو آخر اسی معاہدے کے نتیجے۔ یہ دولت یہاں سے تو نہیں پیدا ہوئی بھائی، یہ جو باہر آف شور کمپنیاں بنی ہیں، یہ دولت یہاں سے تو نہیں نکلی، یہ ادھر ہی سے آئی تھی، ادھر ہی لوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا، جیسے ایسے ہی جن کے پاس جن خبیثوں سے آئی تھی انہی خبیث ہاتھوں میں واپس گئی۔ اور یہ ہوتا ہے وہ قرض اور وہ امداد جو ہمیں ملتی، ہمیں نہیں ملتی، وہ ان کے جو شریف حسین ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے، اور وہاں سے پھر واپس لوٹ کے بھی ادھر ذمے ہمارے پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک عالم میں سے، یہ بھی ایک مصیبت میں سے ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت کے جو مسلط کیے گئے اوپر اس عرصے میں، جو مسلط کیے، تاریخ میں واحد بات ہے، حضور نے تو مثال دی تھی آپ کو۔ وہ پہاڑی والا واز یاد ہے نا، جب حضور نے چڑھ کے کہا تھا کہ میں کہوں کہ ادھر پیچھے فوج ہے تو مانو گے یا نہیں مانو گے، تو اس موقع پہ ایک اور بڑی پیاری بات کہی تھی کہ دیکھو کبھی قافلے کو رات دھوکہ نہیں دیتا، یعنی جو قافلے کو لے کے چلتا ہوتا ہے نا وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس وقت یہ شے ایسی تھی کہ ایک جو کپتان ہے، جو گائیڈ یعنی جو رہنما ہے، یہ اس وقت کوئی ایسا ایک واقعہ بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو۔ یہ تو اس 75 سالہ دور کا نتیجہ ہے کہ جو آپ کا سر کا تاج ہے وہی بے غیرت جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ نہیں ہوا، یہ تازہ ترین، یہ اسی دور کا، یہ دہیما ہی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ فتنہ، اب میں اس کو ذرا تھوڑا قرآن مجید کے ساتھ بھی جوڑ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اسے پورا کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے، خواہ خوشحالی کا ہو خواہ دہیما کا ہو۔ اچھا، اس کا دہیما کے فتنے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا نا کہ آپ ان کے قریب ہوئے، ان سے مروب ہو گئے، مروب ہو گئے تو اپنے عقیدے کو ان کے مطابق ڈال لیا۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں سر سید احمد خان صاحب، انہوں نے قومی سطح پہ بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن یہ جو عقیدے کی سطح پہ جو انہوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ اب انگریز کو کیسے سمجھائیں جی فرشتہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ تو سائنس کا قائل ہے، جو شے آنکھ دیکھ سکے، کان سن سکے، زبان چکھ سکے، ہاتھ چھو سکے وہ ہے، اور جس کو نہ کر سکے وہ نہیں ہے۔ اچھا، خدا کا تو پھر بھی خیر ہے، اس لیے کہ چلے وہ عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، کچھ نہ چلے ایک میں 3 ہے، 3 میں 1 ہے، کچھ نہ کچھ تو گزارا کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے فرشتوں کا کیا کریں؟ سر سید صاحب نے کہا نہیں، یہ مولویوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل فورسز کو فرشتہ کہا ہے۔ یہ قوانین قدرت ہوتے ہیں نا، نیوٹن کا پہلا قانون پہلا فرشتہ، دوسرا قانون دوسرا فرشتہ، تیسرا قانون تیسرا فرشتہ، ارشمیدس کا قانون پانی کا چوتھا فرشتہ۔ یہ جتنے بھی نیچرل فورسز ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو جن، او یار جن قرآن میں لکھا ہوا ہے آگ سے بنے، لوگ نہیں ہوتے بڑے مشتعل مزاج، ایک دم آگ بگولا ہو جاتے ہیں ذرا سی بات پر، ان کو قرآن نے کہا یہ جن ہیں۔ تو اس طرح ہر شے الٹ پلٹ کے رکھ دی۔ اب یہ چیزیں سادہ نہیں ہیں، اگر فرشتہ وہ قانون فطرت ہے تو یہ قرآن کون لے کے آیا؟ محمد رسول اللہ پہ۔ بیچ سے فتنے کو اٹھا، فرشتے کو نکال دو گے تو روایت ہی منقطع ہو جائے گی نا۔ کوئی سمجھ آئی نا بات؟ یہ خود چھوٹا سا فتنہ ہے، یہ اسی فتنے کا اثر تھا پھر غلام احمد پرویز کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے پھر وہ جو نبی اٹھے ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، یہ سارا کچھ اصل میں یہ انگریزوں کے ساتھ قربت کا ایک نتیجہ یہ سوچیں بدلی، پھر ہمارا ویلیو سٹرکچر بدلا۔ بھائی ہمارے ہاں آپ سوچیں کہ ایک آدمی کے بارے میں پتہ لگ جائے یہ حرام کھاتا ہے، اس کے گھر کوئی نہیں جاتا، اس کے ہاں رشتہ کوئی نہیں کرتا، اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ آج صورت یہ بن گئی ہے۔ اچھا، بلکہ میں واقعہ سناؤں آپ کو، اس سے پتہ چلے گا۔ بادشاہ ہارون الرشید یا مامون الرشید، ان میں سے کوئی، وہ حج کرنے گیا، وہاں پہ کوئی بزرگ بھی آئے ہوئے تھے حج کرنے، اللہ والے، جمگٹھا لوگوں کا ان کے پاس لگا ہوا تھا، بادشاہ کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اس کی بیوی نے کہا بادشاہ تو وہ ہے،
مجھے بتائیں آج ایک طرف اگر داتا گنج بخش دوبارہ آ جائیں اور دوسری طرف پرائم منسٹر آ جائے، لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ جو پرائم منسٹر تو بڑی شے ہے یار، کوئی وہ ناچ گانے والا آ جائے، شاہد آفریدی آ جائے، تو یہ سارا جو تلپٹ ہوا ہے، اور اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے، نیک ہے کہ بد ہے، دولت ہے بس۔ اور تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ نسل شسل بھی کوئی نہیں دیکھے گا، یہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن یہ کہ بندہ امریکہ ہو، پاگل ہے جو دیکھے گا کہ کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، چلوی مخلوق۔ تو یہ بات سمجھ لیں، یہ کف اور اف اور یہ سارا سب کف سارا اف ہو گیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ سارا تلپٹ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اب دولت اہم تر شے ہو گئی، سرا۔ اب اللہ رسول سب پیچھے ہو گئے، بلکہ اس سے اگلی بات بتاؤں، اب جنت پیچھے ہو گئی، دنیا کی جنت آگے ہو گئی۔ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے۔ بیریا ٹاؤن، اس کے تو دروازوں پہ لکھا ہوا ہے ادخلوها بسلام آمنین، جو جنت میں فرشتے دعا دیں گے وہ ادھر بیریا ٹاؤن کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، یہ جنت شریف ہے، آؤ تشریف لاؤ، ادھر پلاٹ لو۔ ایک جھگڑا تھا، ابھی میں نے ادھر بات کی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ بھائی جو جھگڑا ختم کر دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا مٹانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، وہ کہتے ہیں میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت کے درمیان گھر کا۔ میں نے کہا یہ تم اتنا بڑا جھگڑا کر رہے ہو نا، آج ملک ریاض آ کے کہے میں تمہیں پلاٹ دیتا ہوں، گھر نہیں پلاٹ دیتا ہوں، یہ تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں یقین نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے قول پر۔ اسی طرح سے آخر یہ یقین تبدیل کیوں ہو گیا؟ کوئی فتنہ آیا نا جس نے ہماری سوچیں تبدیل کر دیں۔ ہم دنیا کے اتنے سارے فائدے کے لیے آخرت بیچ کھاتے ہیں۔ پہلے مسلمان تو ایسا نہیں تھا۔ تو یہ سارے اس فتنے کے کمالات۔ اور آخری بات حکمرانوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو ان کی این او سی کے بغیر آتے ہی نہیں۔ اچھا یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے حکمران اصلاً کون ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ ان کو کون اپوائنٹ کرتا ہے ان کی خود اپنی زبانی سن لیں۔ امید گل صاحب سے پوچھا کہ آپ چیف کیوں نہیں بن سکے؟ کہتے میں امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ ہاں امریکہ، میں کہا ہاں ہمارے ہاں چیف کا تعیناتی امریکہ ہی کرتا ہے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، جو ادھر سے گزر کے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ بیگ صاحب کا انٹرویو دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی کہتے نظر آئیں گے، اسلم بیگ صاحب۔ تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا وہ آپ بیتی سنا رہے ہیں، جو ان کے وہ تنورتی سنا رہے ہیں۔ تو وہ تو حکمرانوں کا معاملہ تو یہ ہو گیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تم دیکھو کہ ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، وہ انہی میں جا کے گھستے ہیں، رومیوں میں گھستے ہیں۔ وہاں سے ملتی ہے نا نوکری بھی، وہاں سے ملتی ہے جاب بھی، وہاں سے ملتی ہے اپوائنٹمنٹ بھی، وہیں سے ملتا ہے عہدہ بھی اور آفس بھی، لہذا انہی میں گھستے ہیں۔ لیکن یہ جو عوام ہے یہ کدھر گھستی ہے؟ یہ ان کے لائف سٹائل میں گھستی ہے۔ گھر کیسا بنانا چاہیے بھائی؟ یہ جو آپ ڈرائنگ روم بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، ساتھ اٹیچ واش روم بناتے ہیں، یہ اسلامی طرز تعمیر ہے۔ یہ کدھر سے لے کے آتے ہیں؟ اور یہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں رہا کہ محرم کیا ہوتا ہے اور غیر محرم کیا ہوتا ہے، یہ کدھر سے آیا؟ یہ جو آپ نے شادی بیاہ کے طور طریقے نکال لیے کدھر سے آئے؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، اور 100 سالوں میں وقت کے دریا میں کتنا پانی بہہ گیا ہے کہ اب بچیاں باپ سے پوچھے بغیر اپنا لائف پارٹنر تلاش کر لیتے ہیں۔ تو کچھ ہو گیا نا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ یہ سب اسی فتنے کے نتیجے میں ہوا۔ اب یہ جو آپ کا سارا یہ ویسے تو بڑی خوشحالی ہے، میڈیا ہے، فلانا ہے، ڈرامے چینل ہیں، ٹی وی ہے،
یہ سب کچھ ایجوکیشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک کہانی پڑھ کے کچھ آپ کے دماغ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ ایک بات سوچیں، وہ جو ڈرامہ کوئی بچہ دیکھتا ہے، ادھر گاڑی کھڑی ہے، ڈرائنگ روم کتنا جو ہے نا ڈیکوریٹڈ ہے، فرنشڈ ہے، گھر کیسا بنا ہوا ہے، جنت کی مطلب جو آپ کا تصور آ سکتا تھا وہ آپ کو ڈرامے میں نظر آئے گا۔ اب بچے کا سادہ سا ذہن ہے، اپنے گھر میں تو اسے یہ نظر نہیں آتا، بچہ ہے یا بچی ہے، تو کیا بنے گا وہ؟ آپ نے کیا تعلیم دی ہے اسے؟ زندگی تو یہ ہے جو جی رہا ہے، اس نے آئیڈیالائز کس کو کیا؟ ایجوکیشن ہے، یہ ماس ایجوکیشن ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی سمجھ لیں، آج کل آپ یہ سن رہے ہیں نا، اور یہ ویڈیو آ گئی بھائی، اور یہ سکینڈل آ گیا، یہ مفتی کا سکینڈل آ گیا، یہ مولوی کا سکینڈل آ گیا، یہ وزیر کا سکینڈل آ گیا، یہ مشیر کا سکینڈل آ گیا، یہ کسی بہت بڑے دانشور کا سکینڈل آ گیا۔ یہ کیوں اتنے؟ یہ 400 بندے کا سکینڈل آ گیا جی، وہ مینار پاکستان پر۔ یہ جب آپ کے پاس ایک دفعہ گولا پھٹتا ہے نا تو آپ کو زیادہ شدید وہ اس کا دھچکا لگتا ہے، 2 دفعہ 10 دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس گولے کے عادی ہو جاتے، پھر آپ کو اتنی اس کی ٹینشن نہیں رہتی۔ جو زراب صاحب کدھر بیٹھے ہیں، یہ باغ میں گولے گرے نا تو ہمارے سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، جو وہاں پہ افغانی بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کھیل رہے تھے، کیونکہ وہ پیدا ہی گولوں کی آوازوں میں ہوئے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جب اس طرح کے سکینڈل آتے ہیں، پہلا سکینڈل کیا ہو گیا، اور 10 سکینڈل کے بعد ہوتا رہتا ہے۔ یہ ماس ایجوکیشن ہے کہ بے غیرتی پہ راضی ہو جاؤ، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ چلتا ہے۔ اور یہ کہاں چلتا ہے؟ یہ عوانی معاشروں میں چلتا ہے، اسلامی معاشرت میں تو نہیں چلتا تھا بھائی۔ تو یہ ساری مصیبتیں کدھر سے آئی ہیں؟ یہ اس جوڑ کے نتیجے میں ہیں۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف کہ یہ صلح کب ٹوٹے گی اور کیسے ٹوٹے گی، اور صلح ہے کیا، اور پچھلی فوج کون سی ہے جس سے مقابلہ ہونا ہے۔ اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں آئسولیشن میں، پورے دنیا سے کاٹ کر کسی ایک جگہ پہ اس کو فوکس کر کے دیکھیں، تو اس میں تو معاملہ یہ ہوگا کہ پھر ہمیں کسی ملک کا تعین کرنا پڑے گا کہ عراق کے خلاف وہ جنگ ہوگی، پھر وہ آ کے کہیں نجد میں قیام پذیر ہوں گے، پھر وہاں پہ وہ کوئی صلیب بلند کرے گا آدمی، اور اس کے بعد اس کو توڑ دے گا وہاں کوئی کھڑا دوسرا شخص۔ ایک طریقہ یہ۔ تو اگر ایسا ہے تو ابھی وہ صلح ٹوٹی تو نہیں، ابھی آل سعود کی صلح ان کے ساتھ چل رہی، جس کا مطلب ہے ابھی وہ صلیب کھڑی ہونے والی بات نہیں ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اسے 2 طرح سے دیکھیں، اور یہ 2 طرح سے دیکھنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے بھی بعض مقامات ایسے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ روایات ہیں کہ یہ کس واقعے سے متعلق ہے۔ ایک مشہور آخرت کے احوال کے بارے میں یہ ہے کہ دھواں نکلے گا، قیامت کے قریب ایک دھواں ہوگا اور لوگوں کو لپیٹ میں لے گا، یخشن ناس، لوگوں کو جو ہے وہ ڈانپ لے گا اور لوگ اس سے گھبرائیں گے۔ اس کے بارے میں 2 روایات صحابہ اکرام کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، نہیں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ایک کی رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کے وقت یہ دھواں آئے گا، اور دوسرے صحابی ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حضور کے دور میں فاقہ پڑا تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے جب اوپر دیکھتے تھے انہیں دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اچھا، جب ان آیتوں کو پڑھیں آپ تو ایک آیت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ایک کی رائے ٹھیک ہے، دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے دوسری کی رائے ٹھیک ہے۔ تو اس سے میں نے ایک نتیجہ نکالا، دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ایک ہی مقام ہے، اس میں دونوں واقعات کو سمو کر بیان کیا گیا، ایک اطلاق اس وقت کے لیے بھی ہے اور دوسرا اطلاق آخرت کے وقت کے لیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ آل عمران میں ہے، 18ویں رکوع میں، اور وہ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حملے میں تو وہ مسلمان فاتح تھے، لیکن پھر جب خالد بن ولید نے چکر کاٹ کے حملہ کیا ہے تو 70 مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو پہاڑی پہ چڑھ کے جان بچانی پڑی۔ اب یہ غنیمت ہوا کہ مشرکین نے مدینہ پہ حملہ نہیں کیا، 3 میل تو رہ گیا تھا مدینہ، وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ واپس نہ آ جائیں، کہیں آگے جا کے انہیں غلطی کا احساس ہو واپس نہ آئیں، تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے تو ان کا پیچھا کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک واقعہ یہ ہے، ایک واقعہ اور ہے، وہ یہ کہ جاتے ہوئے ابو سفیان کہہ گئے تھے ابھی تو یہ لو نہ چکھو مزہ، اگلے سال ہم پھر آئیں گے، یعنی تیاری کر کے رکھنا، اگلے سال ہم پھر آئیں گے اور ادھر آئیں گے، بدر میں آئیں گے۔ تو جب اگلا سال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مسلمانوں کو تیار کر کے بدر لے کے گئے لیکن وہ نہیں آئے. اب یہ 2 واقعے ہو گئے اور 18ویں رکوع میں مضمون اس طرح بیان کیا گیا جس میں دونوں واقعے سمو جاتے ہیں، لیکن مفسرین کا اختلاف ہو گیا. کسی نے اسے پہلے واقعے پہ منطبق کیا، کسی نے اسے دوسرے واقعے پہ منطبق کیا، جبکہ وہ دونوں پہ منطبق ہو سکتا ہے. اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ کوئی واقعہ انفرادی طور پر بھی پیش آ سکتا ہے جیسے الفاظ سے ظاہر ہے، لیکن جو نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ اس میں بھی یہ فٹ ہو جاتی ہے حدیث پوری کی پوری. اب صلح کا مطلب کیا ہے؟ صلح کا مطلب ہو گیا رومیوں سے صلح، جو بھی آپ کی ایک معاہدہ یا پیکٹ ہو گیا آل سعود کا، یا پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں کا. جس پہلی طاقت کے خلاف جنگ ہوئی وہ کون سی ہے؟ ترکی. جو شریف حسین والی مکہ نے بغاوت کی وہ انگریزوں کے اکسانے پہ بغاوت کی نا، اور پھر آل سعود نے جو اس کے خلاف بغاوت کی، انگریزوں کے اکسانے پہ بغاوت کی. اچھا، اس کے بعد بیچ میں جو بھی ہوتا رہا، کبھی روس کے خلاف کولڈ وار، اس میں یہ جو مین مسلمان ممالک ہیں یہ سارے رومیوں کی طرف تھے، نیٹو کا حصہ تھے. ہم بھی سیٹو سینٹو نیٹو کی طرف ہی، اور پہلے سیٹو ہوتا تھا پھر سینٹو بنا پھر اب نیٹو بنا نا. تو ہم ہمیشہ اسی بلاک میں رہے ہیں پاکستان، جبکہ سعودی عرب بھی اسی بلاک میں رہے. رشیا والے بلاک میں شام، عراق اور مصر عام طور پر یہ ہوتے تھے، اور فلسطین کو یاسر عرفات کا بھی ٹلٹ، اسی معمر قذافی کا بھی ادھر تھا، لیکن وہ تو یعنی عرب سے باہر کی بات ہوگی. تو یہ ایک تقسیم رہی ہے، تو گویا ایک پشت کی طاقت وہ بھی رومیوں کے ساتھ مل کر روس کا ستیاناش پھیرا. پھر عراق جب ودن کام شروع ہوا تو جب عراق کے خلاف سعودیہ کی جنگ ہوئی تو سارے رومی اس کے ساتھ ہو گئے. اور اب جو معاملہ ہے، بات آگے بڑھ کے کیا پتہ آگے چائنا آتا ہے یا یہ کہ ایران آتا ہے، ترکی آتا ہے، تو اس سارے میں بھی ایک طرف چائنا، روس، ایران، ترکی وغیرہ ہیں، دوسری طرف کون ہے؟ سعودی عرب، مسلمان یہ ممالک، اور ان کے ساتھ جناب رومی. یہ ایک طویل عرصے پر اگر آپ اسے محیط کر کے دیکھیں تو یہ صلح کا دور ہے رومیوں کے ساتھ. مسلمانوں کی مین سٹریم کا یعنی سواد اعظم کا رومیوں کے ساتھ صلح کا دور ہے. اب یہ صلح ٹوٹے گی کب؟ ابھی تو نہیں ٹوٹی، حکمرانوں کی صلح باقی ہے، عوام کی صلح ٹوٹ گئی ہے. یعنی ہمارے بچپن میں ہم امریکہ کو روس سے 1000 درجے بہتر ملک سمجھتے تھے. یہ کچھ ترقی پسند لوگ ہوتے تھے، کوئی جو ہے نا وہ کوئی روس سے کہتے تھے جی پیسے کھاتے ہیں، ان کو ہوتے تھے جو امریکہ مرگ بر امریکہ اور لعنت بر امریکہ اور یہ اور وہ ہوتا تھا. لیکن ہم جو اسلام پسند لوگ تھے ہم تو امریکہ کے طرفدار ہوتے تھے. اب جا کے ہر اسلام پسند امریکہ سے متنفر ہو چکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے عوامی صلح تو ٹوٹ گئی. لیکن دوسری طرف یہ کہ حکمرانوں کی صلح تو جوں کی توں برقرار ہے. ہمارا بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، ہم چائنا کی طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سارے کھابے جو ہیں وہ ویسٹ کی طرف ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کی فیکٹریاں وہاں لگی. ابھی دیکھیں نا یہ ساری لیکس جو آ رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں پیسہ آپ کا وہاں رکھا ہوا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں دل ہوتا ہے. تو یہ اب ادھر پیٹ کر کے تو کیسے چائنا کی طرف جا؟ دل تو کرتا ہے کہ بھائی چائنا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھونسلہ ادھر ہے، اور ریٹائرمنٹ کے ساتھ بعد میں نے بچے لے کے جانا بھی ادھر ہے، اور کبھی تنگی تکلیف آ گئی نواز شریف صاحب پہ تو انہوں نے بھی ادھر ہی جانا ہے. تو یہ چائنا کی طرف مڑنا، اور ویسے بھی میرے اور آپ میں سے کسی کے پاس پیسے آ جائیں، چلے 1 مہینہ وزٹ کرنے کے آ جائیں، ہماری ترجیح کیا ہوگی؟ بیجنگ جانے کی ہوگی یا سوئٹزرلینڈ جانے کی ہوگی؟ ہاں، تو یہ مسئلہ یہ ہے. اس لیے وہ ابھی محبت اتنی ہے ان سے، اور مطلب وہ ان کی تہذیب پہ عاشق ہم اس طرح ہیں، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے، تو ہم تو خدا کی شان دیکھنے ادھر جانا چاہتے ہیں. تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے حکمرانوں کا، عوام کی سطح پہ معاملہ دوسرا ہو گیا. ہاں، جہاز امریکہ کا کھڑا ہو اگر وہ ادھر ایئرپورٹ پہ، جیسے کابل ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، تو پھر عوام بھی رسیاں توڑا کے بھاگتی ہے. لیکن چونکہ جا نہیں سکتے اس لیے فی الحال امریکہ سے ناراضگی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صلح کب ٹوٹے گی، وہ میں آپ کو پچھلی دفعہ بتا چکا. مسئلہ اب امریکی رجیم بھی چینج ہو رہی ہے، یورپ میں تبدیلی آ رہی ہے، اور وہاں وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے جو زوروں پر ہے، جو اب سیکولرزم کا جنازہ نکالے گی.
دنیا میں اب سیکولرزم زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گا، اور جب سیکولرزم باقی نہیں رہے گا تو دنیا واپس قدامت کی طرف چلی جائے گی، اور قدامت کی طرف چلی جائے گی تو پھر عیسائیت جاگے گی، صلیبی جاگیں گے اور جاگ رہے ہیں، اور انہوں نے پھر مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو کیما کرنا ہے، اور اس وجہ سے یہودی بھی وہاں سے نکلیں گے اور آ کے اسرائیل میں آباد ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، قرآن نے کہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تمہیں واپس لیں۔ آج تو دنیا میں بکھرے ہوئے ہو یہودی، لیکن واپس آ جاؤ گے تو اپنی مرضی سے تو وہ بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جتنی خوش انہیں مزہ امریکہ میں ہے اتنا اسرائیل میں نہیں ہو سکتا، مجبوراً آئیں گے۔ مجبوری کیا ہوگی؟ عیسائیوں کا ریوائول، کرسچینٹی کا ریوائول، اور وہ انہیں وہاں سے نکالیں گے، اور یہ ساتھ ہی مسلمان پٹیں گے۔ اور حدیث ہے یہ بھی کہ ایک وقت آئے گا یورپ میں کسی عرب کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مسلمان نہیں کہا، عرب کہا، تو عرب میں یہودی بھی شامل ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ وہ شے ہے گویا صلح عالمی طور پر ٹوٹ گئے ہو، جو رومیوں سے صلح ہے، جب وہاں کرسچینٹی کا احیاء ہوگا تو صلح ٹوٹ جائے، اور کرسچینٹی کا احیاء کا مطلب ہے صلیب کو بلند کرنا۔ اب وہ ایک واقعہ کہیں کسی علاقے میں جہاں فوجیں ہوں وہاں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے ہو چکا ہو، لیکن جب وہ عالمی جنگ کی صورت تب اختیار کرے گا جب یہ بڑی صلح ٹوٹے گی، جب پورا یورپ، برت امریکہ وغیرہ سارے کرسچینٹی کے جھنڈے تلے، صلیب کے جھنڈے تلے 80 جھنڈے لے کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں۔ وہاں سے تو پہلے نکالیں گے ہی، پھر ان کے علاقے فتح کرنے کے لیے 80 جھنڈوں کے تلے آئیں گے۔ ابھی وہ 80 جھنڈوں والی فوج نہیں آئی ہے۔ 80 عام طور پہ کثرت کے لیے 70 کا لفظ آتا ہے، یہاں 80 کا آیا، اس کا مطلب چونکہ یہاں گنتی آ رہی ہے کہ ہر جھنڈے تلے 12,000 فوجی ہوگا، تو اس لیے اس کو ہم کثرت نہیں کہہ سکتے، وہ عدد ہے، 80 کا عدد ہوگا، جس میں سے ہر ایک کے ساتھ 12,000 یعنی 9,60,000 فوج آئے گی۔ یہ وہ دور ہے کہ جو ابھی آنا ہے، ابھی نہیں آیا ہے۔ باقی وہ سارے فتنے آ چکے، ہم ان سے گزر رہے ہیں، اور اس کو جوڑ لیجئے ان باتوں کے ساتھ۔ پتہ نہیں آپ نے سنی نہیں سنی، ہم نے تو بچپن میں سنی، علماء سے سنی، مسجدوں میں سنی کہ 14ویں صدی کوئی بڑی خطرناک شے ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہمارے بھی علماء نے کبھی نہیں بتایا کہ ہم 14ویں صدی میں ہیں، یا انہوں نے بتایا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو اچھے خاصے بڑے ہو کے سمجھ آئے کہ یہ تو اب 15ویں صدی میں گھس گئے ہیں، 14ویں تو ختم ہو گئی ہے۔ تو 14ویں صدی کے فتنے تو مشہور فتنے، علماء کے ہاں گویا یہ ایک ایسی متفقون علیہ بات ہے کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ 14ویں صدی بڑے فتنوں کی صدی ہوگی۔ یہ سارے اسی کے فتنے ہیں، اور 14 صدیاں ہوں گی۔ یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے، 14 صدیاں ہوں گی، پھر زمانے ہوں گے۔ یہ زمانے ہیں، یہ فتنۃ السرا، فتنۃ الاخلاص، فتنۃ جو ہے دائمہ، یہ زمانے ہیں، یہ مختلف فتن کا دور ہے، کبھی یہ فتنہ کبھی وہ فتنہ، اور یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے فتنے ہیں۔ اور اس میں پھر زمانہ مہدی کا زمانہ، مسیح کا زمانہ، دجال کا زمانہ، یہ مختلف زمانے ہیں جو آنے ہیں، اور ان کے گویا ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے، اور اس میں اب اس حدیث میں جو آخر میں جو بات آئی ہے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ فائزہ کیلا، جب یہ کہا جائے گا انقضت کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تمادت وہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ مختلف ہے نا، وہ اس طرح کبھی اس طرح، وہ نئے کوئی پاناما لیکس آ جائیں گی، پھر کبھی پنڈورا لیکس آ جائیں گی، فتنہ نہیں ختم ہوگا، فتنے چلتے رہیں گے۔ یُصِیخُ الرَّجُلُ فِیہا مُؤْمِنًا، ایک شخص صبح ایمان کی حالت میں ہوگا، وَیُمْسِی کافراً، اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔ نہیں، اب یہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کوئی ڈیل کرنے کے لیے گیا، وہاں ہو سکتا ہے سودی ڈیل کر کے آ گیا ہو۔ ایک آدمی کو کوئی وہاں پہ کوئی موقع مل گیا، چانس مل گیا، کوئی بیریا ٹاؤن میں گھر بنانے کا، بے ایمانی سے بنانے کا مل گیا، اب کون مس کرے، تو ہو گیا۔ ایک ڈرامہ دیکھنے سے ایمان جاتا رہ سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کو کا یقین کر لے جو عقیدے کے خلاف ہو، ایمان کے خلاف ہو، جہالت کی وجہ سے اس کو تسلیم کر لے۔ تو اب اصل میں یہ جتنی تعلیم آئی ہے نا، جسے ہم تعلیم کہتے ہیں، اس نے ہمیں ایمان کے اعتبار سے، اپنی تہذیب اور اسلام کے اعتبار سے ان پڑھ کیا ہے، جاہل بنایا ہے۔ اس سے زیادہ علم پکی روٹی میں تھا۔ وہ جو پکی روٹی پڑھتے تھے نا،
اس سے ہمیں تہذیب کا پتہ لگ جاتا تھا، لیکن یہ جو کچھ ہم اب پڑھ رہے ہیں تو وہ پکی روٹی والے علم سے بھی محروم ہو گئے، صاف چھٹی ہو گئی، تو وہ اس وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اچھا یہ کفر کون سا ہے؟ یہ اعلانیہ کفر نہیں ہے، آگے بات آ گئی ہے، حتی یسیر الناس، یہاں تک کہ لوگ ہو جائیں گے الی فستتین، دو خیموں میں ہو جائیں گے، فستات ایمان، ایک خیمہ ایمان کا خیمہ ہوگا، لا نفاق فیہ، اس میں نفاق نہیں ہوگا، و فستات نفاق، اور دوسرا خیمہ نفاق کا خیمہ ہوگا، لا ایمان فیہ، اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا ایمان کے مقابلے میں جو نفاق کی کیفیت ہے قانوناً کفر نہیں ہوتا، وہ عبداللہ ابن ابی مسلمان حقیقتاً کفر ہوتا ہے، آخرت میں کفر ہے، آخرت میں کافر اور منافق دونوں آگ میں جمع ہوں گے، بلکہ منافق نچلے گڑھے میں ہوگا، دنیا میں منافق مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کے دو خیموں کا ذکر ہے، ایک خیمے میں صرف مومن ہوں گے، دوسرے خیمے میں صرف منافق ہوں گے۔ اس کو قرآن مجید میں اسی رکوع میں سورہ مائدہ کا 8واں رکوع، جس میں کہا گیا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ، اور وَمَن بعضهم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے یارانہ گانٹھے گا وہ انہی میں پھر شمار ہوگا۔ اب یہ زبان کا کفر نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں گنتی ادھر سے ادھر ہو گئی ہے۔ اور آگے جا کے آیا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اب یہ دین سے پھر جائے گا، اعلانیہ نہیں پھرے گا، آپ کا کوئی حکمران اعلانیہ نہیں پھرے گا، نہ آپ کا کوئی وہ شخص کہ جس نے اپنا عقیدہ بیچا ہے وہ اعلانیہ پھرے گا۔ بہت تھوڑے ہوں گے جو جاپان جانے کے لیے سکھوں والا نام رکھ لیں گے، باقی یہ ہے کہ عام طور پہ اعلانیہ وہ بھی کہیں گے مجبوراً نام تارا سنگھ رکھا ہے، ہوں میں عبد الرحمن ہی، نمازیں وہاں جا کے بہت پڑھیں گے، مسجد کے لیے وہاں سے چندے بھیجیں گے یہ کفارہ ادا کرنے کے لیے کہ نام غلط رکھ لیا ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ ہوں گے جو ملحد بھی ہو جائیں گے ادھر باہر جا کے، وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ اکثریت کا معاملہ یہ بے جانے بوجھے وہ راستہ اختیار کر لے گی کہ جو در حقیقت کفر کا راستہ ہے، لیکن یہ کہ ان کے اوپر ٹھپا تو اسلام کا ہی لگا رہے گا، اندر سے گویا وہ مرتد ہو گئے، ان کے اندر جو ہے وہ دنیا، اندر کی دنیا بدل گئی، عقائد اب بدل چکے، اب دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں آخرت کی جنت کی انہیں کوئی فکر نہیں رہی۔ اب محمد الرسول اللہ کے اعمال انہیں اچھے نہیں لگتے، انگریزوں کے اعمال انہیں بہت اچھے لگتے ہیں، وہ سنت انہیں پیاری ہو گئی ہے اور وہ فیشن انہیں بھا گئے ہیں۔ اب یہ صورت بن گئی ہے، یہ نفاق کی صورت ہے۔ اب اس پر یہ اب حکمت سمجھیں، یہ ملاحم کیوں ہوں گے، یہ جنگیں کیوں ہوں گی، یہ تباہیاں، یہ بربادیاں کیوں آئیں گی؟ تاکہ چھانٹی ہو جائے۔ ایک پل صراط پہ بھی تو چھانٹی ہونی ہے نا، ایک پل صراط اللہ دنیا میں بنائے گا، یہ صلح ٹوٹے گی، یہ لڑائیاں ہوں گی، جنگ و جدال ہوں گے، تاکہ کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جائے۔ اگر یہ آپ دیکھیں نا غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہزیمت برداشت کرنی پڑی، یعنی 70 مسلمان شہید ہو گئے، اس کو اللہ نے کیا کہا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جانے تم میں سے ایمان والے کون ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کچھ لوگوں کو تم میں سے مقام شہادت پر فائز کرے۔ اور آگے آتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کر پہلے علیحدہ کرے، پھر کافروں ساروں کو مٹا دے۔ اسی کو آگے جا کے بیان کیا کہ یہ جو تکلیف آئی کیوں آئی، یہ جو تم پر مصیبت آئی کیوں آئی، یہ آنی تھی، یہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں نے کہا نا اگر ہم باہر جا کے نہ لڑتے، یہاں مدینے میں محصور ہو کے دفاع کرتے، ہم نہ مارے جاتے، ما قتلنا ہا ہونا۔ اس کا جواب دیا قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن پر مرنا لکھ دیا گیا تھا، قتل ہونا، وہ اپنے گرنے کی جگہوں پر پہنچ جاتے۔ اللہ کی قدرت کا کون جو ہے وہ اس سے باہر ہے؟ جس نے جہاں مرنا تھا وہاں پہنچ کے رہتا، یہ ہو کے رہنا تھا، تم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہاں پہنچ کے رہتے جہاں تم نے گرنا تھا۔ اور یہ کیوں ہوتا؟ وَلِيَبْلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ،
تاکہ جو تمہارے سینوں میں ہیں اس کو اللہ جانچ لے اور جو تمہارے دل میں ہیں اس کو اللہ چھانٹ لے۔ اب اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب برابر مسلمان ہیں، ابھی فتنہ آئے گا، وہ دولت کا فتنہ آئے، روپوں کا آئے، نوٹوں کا آئے، یا یہ کہ گولی کا آئے، ہر ایک کے ایمان کا امتحان ہو جائے گا۔ مولوی یعقوب صاحب کھوا سے والے، وہ کہتے تھے ہمارا ایمان انٹنی سنگڑی اتنا، ذرا مسئلہ ہونا نا تو لتاں پلیاں کھلیاں ہو گیا۔ تو جب یہ فتنہ آئے گا تو پتہ لگے گا کس کا ایمان کتنا ہے۔ اس سے اللہ چھانٹ کر ایک گروہ بنائے گا منافق اور دوسرا گروہ ہوگا جو ہوگا مسلمان، پھر مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور مسلمانوں کی مدد شروع ہوگی حضرت مہدی کے آنے سے۔ یہ جو نقلی آپ کے رہنما ہیں، دجال رہنما، دھوکے باز رہنما، کیا سیاسی کیا دینی، ان کی جگہ ایک مخلص رہنما، سب سے بڑی اللہ کی نعمت مخلص رہنما، وہ اللہ تب دیتا ہے جب انتہائی کرم فرماتا ہے۔ سورہ قصص پڑھیے گا کہ فرعون نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا لوگوں کے اوپر، ہم نے چاہا جو مظلوم ہے ان کی مدد کریں تو ہم نے موسیٰ کی مانگ کی طرف وحی کی کہ اس کو اس طرح پال۔ تو اللہ مخلص رہنما تب دیتا ہے جب بہت بڑا کرم کرنا چاہتا ہے، وہ مخلص رہنما حضرت مہدی کی صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کریں گے۔ یہ ہم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے۔ یہاں آ کے ہم نے یہ والا سارا چیپٹر اب کلوز کر لیا، اس پر ہماری بحث مکمل ہو گئی کہ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب 2 خیمے بن چکے ہوں گے، اس کا مطلب ابھی اور بھی چھانٹی ہونی ہے، اور پھر یہ 2 خیمے بن جائیں گے، پھر اللہ کی مدد کی شروعات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔